الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو اللہ ایک اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کسے نو جنیا تے نہ ایو جنیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اودی برابری کرن والا نہیں۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان سورہ اخلاص دا معنی اور مفہوم تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اس عنوان دے تحت جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کائنات دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ اس کائنات دے اندر جدوں دی ایک کائنات بنی ہے ادوں تو لے کے ہون تک اور ہون تو لے کے قیامت تک کیا اللہ دی کوئی اولاد ہے یا ہوئے گی یا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس دنیا دے اندر ایسے لوگ بھی آئے نے جنہاں نے اللہ رب العالمین نو صاحب اولاد آکھے، یہودیاں نے بھی اللہ نو صاحب اولاد آکھے، عیسائیاں نے بھی اللہ نو صاحب اولاد آکھے، مشرکین مکہ نے بھی اللہ نو صاحب اولاد آکھے، لیکن میرا رب اپنے قرآن دے اندر اپنی اولاد ہون دی نفی کر دے کہ میری کوئی نہ بیوی ہے نہ میری کوئی اولاد ہے۔ سارے جڑے اللہ نو صاحب اولاد کہیں دے نے جھوٹ بول دے نے، اللہ دے اوپر بہت بڑی تہمت لگان دے نے۔ یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا قرار دیتا، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا قرار دیتا، اور حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ دی بیوی معاذ اللہ قرار دیتا۔ مشرکین مکہ نے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں قرار دیتا۔
کسے نے رب دیاں بیٹیاں بنائیاں، کسے نے رب دے بیٹے بنائے، لیکن میرے رب نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا سنو میں اللہ ہاں اور کلا ہاں، اس کائنات دے اندر میرا کوئی شریک، کوئی میری اولاد، کوئی میری بیوی، کوئی بہن پائی نہیں، نہ میں کسے نو جنیا نہ میں خود جنیا گیا ہاں، اور اس کائنات وچ میری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اس عنوان دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے، اج 23 دسمبر ہے، 2 دن بعد 25 دسمبر آ رہے ہیں، اور 25 دسمبر نو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے طور تے 25 دسمبر نو مناندے نے، اس دن خوشی دا اظہار کرتے ہیں، انہوں اپنی عید کہندے نے کہ اج دے دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، رب دا پتر ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور 25 دسمبر نو پیدا ہوئے نے، تے اس واسطے اسی 25 دسمبر بطور عید دے منانے ہیں۔ پہلی بات تے اے وے، رب دا کوئی پتر نہیں، کوئی رب دی اولاد نہیں۔ دوسری بات اے وے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت واسطے اے دن کسے جگہ تے بھی خاص نہیں آیا، نہ انجیل دے اندر، نہ ہی قرآن دے اندر، نہ عیسائیاں دی مستند اور معتبر کتاباں دے اندر، اور نہ ہی مسلمانہ دی کسے کتاب دے اندر کوئی مستند ایسی روایت موجود نہیں کہ جیڑی یہ دسے کہ 25 دسمبر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ یہ ایک مفروض ہے کہ جیڑا کر لیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر نو پیدا ہوئے، حالانکہ انہاں دی ولادت دی تاریخ دنیا دے اوپر کسے نو پتہ ہی نہیں کہ کدن پیدا ہوئے۔ اور اگر تسی بھی قرآن تے غور کرو نا تے توانوں پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی تاریخ دنیا دے اتے کوئی متعین کر ہی نہیں سکتا۔ آکھو گے کیویں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی کیویں میں؟ بی بی مریم تو رب نے بغیر خامن تو انہاں نو پتر عطا فرمایا ہے۔ جدوں انہاں نو تکلیف شروع ہوئی نا، جیڑی بچے دی ولادت دے قریب شروع ہوندی ہے، تے او اللہ نے انہاں دے دل وچ خیال پایا اور نکل گئیاں باہر جنگل دے اندر۔ قرآن سارا واقعہ لکھی ہے، جنگل وچ نکل گئیاں، اوتھے ایک درخت دے تھلے جا کے بیٹھ گئیاں، اوتھے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی، اور بچے نو لے کے گود وچ واپس قوم وچ آئیاں، اور آ کے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود دے اندر اپنی قوم نال کلام کیتا۔ جدوں نہ بی بی مریم علیہ السلام تے تہمت لگانی چاہیے کہ مریم پتر کتھوں لے آئی ہیں، تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی، تے حضرت عیسیٰ نو رب نے بلایا، تے عیسیٰ علیہ السلام بولے تے فرماندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اور خبردار لوگو، میری ماں تے انگلی نہ اٹھانا، میں اللہ دا بندہ ماں، رب نے مینوں نبی بنا کے دنیا دے اندر بھیجیا ہے، اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ اینا حالات دے اندر اپنی قوم تو باہر جا کے جنگل دے اندر ایک درخت دے تھلے بیٹھیاں، اوتھے اللہ دے حکم نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بی بی مریم کلیاں نے کول کوئی دوسرا بندہ گھر دا موجود نہیں، کوئی قوم دا فرد کول موجود نہیں، تے بچے نو لے کے آئیاں
تے اوتے تاریخاں دا تعین کی ہونا سی، اوتھے تے نواں معاملہ شروع ہو گیا، الزام تراشیاں شروع ہو گئیاں، رب دی طرفوں عیسیٰ علیہ السلام بولے، مادیاں صفائیاں دے رہنے۔ امام نال دسو اینا حالات جے کنوں پتہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیڑی تاریخ نو پیدا ہوئے؟ کوئی مستند روایت موجود نہیں کہ 5 دسمبر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اے 5 دسمبر مشرک لوگ اپنے شرکیہ عقائد و نظریات دے تحت اس دن نو منایا کرتے سن۔ عیسائیاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت نو 5 دسمبر نال جوڑ کے منانا شروع کر دیتا، وگرنہ 5 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی کوئی مستند دلیل کوئی نہیں دے، نہ قرآن وچ، نہ حدیث مصطفیٰ دے اندر، اور نہ ہی انجیل دے اندر کسی کتاب وچ کوئی مستند روایت موجود نہیں۔ اس واسطے اے سارا ہے ہی مفروضہ من گڑت معاملہ ہے۔ اور جتھوں تک بات ہے مسلمانہ دی، تیسری بات مسلمانہ دی کہ مسلمان سمجھتے ہیں ہم آہنگی ہونی چاہیے بین المذاہب، اور بین المذاہب ہم آہنگی دا تقاضا ہے کہ عیسائیاں دی عید آئے تے عیسائیاں نو مبارک دیو، انہاں دی خوشی دے اندر شریک ہو تاکہ وہ احساس کمتری دا شکار نہ ہون، انہاں دے نال باقاعدہ کیک کٹے جان، انہاں دی جناب عید وچ باقاعدہ شامل ہویا جائے۔ حضرات میں ایک پہلا بات کی دی ہے کہ عیسائیاں دی عید طور تے او 5 دسمبر نو مناندے نے کہ اے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے، اور عقیدہ ہے کہ ولادت کتھوں ہوئی ہے؟ اللہ تو، یعنی اللہ دا پتر ہے حضرت عیسیٰ۔ گویا 5 دسمبر دے متعلق انہاں دا عقیدہ اے بنیا کہ اللہ نے 5 دسمبر نو پتر جمے ہیں، اللہ نے 5 دسمبر نو پتر جمے ہیں، اور پھر یہ دا نام نہ کرسمس ڈے رکھیا، اور آج مسلمان انہاں نو مبارکاں دیندے نے، ہیپی کرسمس، اور جناب تو انہوں کرسمس مبارک ہوئے، یعنی دوجے لفظاں جو انہوں مبارک دیندے نے جناب مبارک ہوئے۔ اس دن رب نے پتر جمیا، اسی تو انہوں رب دے پتر جمن دی مبارک پہ دینے ہیں۔ ایمان نال دسو، اور جیڑا مسلمان عیسائیاں نو اس بات دی مبارک دیندے ہیپی کرسمس تو انہوں مبارک ہوئے کہ آج اللہ نے پتر عیسیٰ جمے ہیں، اسی تو انہوں مبارک دینے ہیں۔ وہ اس مسلمان دا اس عقیدے تو بعد یا اس مبارک دیم تو بعد ایمان باقی رہ جائے گا، اور دسو رہ جائے گا۔ آؤ سنا رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت دی اندر اللہ نے کائنات دے سارے مشرکان دا رد فرما دیتا ہے، جیڑے اللہ دیاں بیٹیاں تے بیٹے منن والے نے انہاں دا بھی رد کر دیتا ہے، جیڑے اللہ دی بیوی منن والے نے انہاں دا بھی رد کر دیتا ہے، جیڑے اللہ دے نال ہوراں نو شریک بنان والے نے انہاں دا بھی رد کر دیتا ہے، اور جیڑے آندے نے خدا 3 نے، عیسائیاں دا عقیدہ ہے نا خدا 3 نے، ایک عقیدہ ہے کہ عیسائی خدا نے، ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا دا حصہ نے، خدا 3 نے، رب نے سب دا انکار کر کے نفی کر کے اپنی توحید نو ثابت کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو هو اللہ احد، اللہ ایک 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 300 نہیں 360 نہیں، فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسے دی حاجت انہوں نہیں، کسے دی ضرورت انہوں نہیں، اور کسے دا حاجت مند تے ضرورت مند نہیں۔ تے سنو اولاد اب
بنان والے اور رب دیاں لم یلد ولم یولد رب نے نہ کسے نو جنیا نہ او کسے تو جنیا گیا ہے اے دا دوسرا معنی نہ او دے ماں پیو نے نہ او دی کوئی اولاد ہے نہ او دا کوئی پتر نہ کوئی بیٹی ہے نہ او دی کوئی ماں ہے نہ باپ ہے لم یلد ولم یولد او کسے تو جنیا بھی نہیں گیا انہیں اگو کسے نو جنم بھی نہیں دیتا ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کائنات دے اندر کوئی بھی رب دے برابر کھلون والا ہے ہی نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی امام نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی زندہ نہ کوئی فوت ہویا کوئی بھی اللہ دے برابر نہیں جے کھلو سکدا رب دی برابری کوئی کائنات جے کاری نہیں جے سکدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اے سورت رب نے اودو نازل کی تھی جدو مشرکین مکہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے تے آکے اندے نے ویکھے نا محمد آ ساڈا لاتے اے دا کیوں پیو دادا پردادا ہے آ مناتے اے دی بھی نسل اتے تک چل دیئے آ حبلے اے دی بھی نسل چل دیئے اے تے ساڑے خدا نے نا جنہ دے پیو دادے پردادے لکڑ دادے سارے موجود نے نسلہ انہ دیاں چل دیاں نے انہ دا نسب نامہ موجود ہے تو ذرا اپنے رب دا نسب تے بیان کر ہاں تیرے رب دا پیو کون ہے او دا اگو پیو کون سی او دا اگو پیو کون سی ذرا کوئی لڑی بیان تے کر اپنے رب دی اپنے رب دا نسب بیان کر تے اللہ فرماندے نے سونیا انہوں میرا نسب دس دیو اللہ کی دساں فرمایا کہہ دیو اللہ احد اللہ ایک ہی ہے نہ او دے اتے کو جے نہ او دے تھلے کو جے نہ او دا پیو نہ پیو دا پیو نہ ہو دا گھوں پیو نہ ہو دا گھوں باپ نہ ہو دی کوئی ماں نہ ہو دا کوئی پرا نہ ہو دی کوئی پہن نہ ہو دی کوئی بیٹی نہ ہو دا کوئی بیٹا نہ ہو دی کوئی بیوی نہ ہو دے کوئی سورے نہ ہو دے کوئی سالے نہ ہو دے کوئی پیکے نہ ہو دا جناب کوئی رشتہ دار قل هو اللہ احد او کلائے ایک کوئی اللہ سمد اللہ بے نہا سے اور کسی دا حاجت مند نہیں کسی دا ضرورت مند نہیں لم یلد ولم یولد اور تیاں پیدا کرنے والی اور رب واسطے سن لو اللہ دی کوئی بیٹی نہیں جے اور بیٹے بنان والے اور سن لو رب دا کوئی بیٹا نہیں جے رب دی کوئی اولاد نہیں جے نہ اللہ کسی دی اولاد ہے نہ رب وچوں کوئی اولاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اس کائنات پوری دی اندر رب دی برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں کوئی رب دے برابر نہیں اے ہے اس سورت دا مختصر جیا ترجمہ اور تعارف میں تو آڑے سامنے رکھ دیتا ہے جتھوں تک ہن بات ہے نا اولاد دی اے رب دی اولاد ثابت کرنا اے کہنا کہ رب دی اولاد ہے اے کہنا کہ رب دی اولاد ہے پہلا تے ایسے صورت جو دی نفی ہو دروازہ کھول دو پاجی دروازہ کھول دو ہاں جی پہلا تے گل کہنا کہ رب دی اولاد ہے اے دی نفی ایسے صورت جو ہو رہی ہے لم یلد ولم یولد سارے دا ترجمہ کرو لم یلد او دی کوئی اولاد سارے بولو او دی کوئی اولاد ولم یولد تے او کسے دی اولاد ہون تیان نال پھر عیسائیاں مبارک دے آجے پامیں تو آڑے کاروبار تو آڑے نال کرتے نے پامیں وہ تو آڑے کراچ کم کرتے نے پامیں تو آڑے گوانڈی نے پامیں وہ تو آڑے ملے دار نے وہ سارے تعلقات بعدت نے پہلا تعلق عرش والے رب نالے پہلا تعلق ہی دے نالے سب تو پہلا انسان دے اوپر حق خالق دے پھر مخلوق دے جڑے آمدے نا ہم آہنگی ہونی چاہیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جناب ہر کسی کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے اور خوشیاں شریک ہونے والے ہو سن لو
ایسی خوشی جو شریک ہون دی شریعت نے اجازت نہیں دیتی، جیڑی خوشی وچ کفر ہوئے، جیڑی خوشی اندر شرک ہوئے، جیڑی خوشی اندر اللہ دی گستاخی ہوئے، رب دی توہین ہوئے، اسلام ایسی خوشی اندر شریک ہون دی اجازت نہیں دیندا۔ آکھو گے کتے لکھیا؟ قرآن وچ لکھیا ہے، مولا فرماندے نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرمایا نیکی دے کماں دے اندر ایک دوجے نال معاونت کریا کرو، گناہ تے زیادتی دے کماں چ ایک دوجے نال تعاون نہیں جے کرنا۔ اوے اگر کوئی مسلمان کہلوان والا غلط کام کر رہا ہوئے تے اسلام کہندا ہے، قرآن کہندا ہے تساں او دے غلط کام میں چودے نال معاونت کرنی۔ سارے بولو، ایک مسلمان غلط کام کرے تے او دے نال معاونت کرنا قرآن کہندا ہے جائز نہیں۔ اوے اگر کوئی غیر مسلم شرک کرے، کفر کرے تے او دے نال معاونت کرنا جائز ہے؟ اے سارے انسانیت دے درس جیڑے قرآن دے خلاف ہون، رسول اللہ دے فرمان دے خلاف ہون، او انسانیت دے درس نہیں، او جہنم لے جان والے درس نہیں۔ اساں انشاءاللہ کسے غیر مسلم دے نال او دے کفر تے شرک دے اندر او دے نال شامل نہیں ہونا۔ لہذا جیڑا بندہ عیسائیاں نو ہیپی کرسمس کہندا ہے، انہاں نو اس دن دی مبارک دیندا، او سمجھ لوے کہ او اللہ دی اولاد پیدا کرنے چ عیسائیاں نال شریک ہو گیا، رب دی اولاد بنانے چ عیسائیاں نال شریک ہو گیا۔ ایتھے تے سیاست دے تقاضے نے نا، مجبوریاں نے سیاست داناں دیاں، ہیں جی ووٹ لینے نے، اس واسطے عیسائیاں نو بھی خوش کرنا پے گا، ووٹ لینے نے قادیانیاں نو بھی خوش کرنا پے گا، ووٹ لینے نے چوڑیاں نو بھی خوش کرنا پے گا، ووٹ لینے نے مشرکاں بے ایماناں نو بھی خوش کرنا پے گا۔ وہ تیری جمہوریت ہو جی گندی جمہوریت، یہ تینوں مبارک آسی تینوں قرآن دا درس دینا چاہنے ہیں، رسول اللہ دا فرمان سنانا چاہنے ہیں۔ آج جیڑی سیاست تو کر کے عیسائیاں نو بھی خوش کرنا چاہنے ہیں، یہودیاں نو بھی خوش کرنا چاہنے ہیں، ایس سیاست دا ذرا کو قرآن دی نظر وچ ویکھ لینا قرآن کی آمد ہے۔ آج جیڑے لوگ اللہ دی اولاد مندے نے آمدے نے رب دی اولاد ہے، ذرا سورت مریم دا تلاوت کرے آجے، سورت مریم نو پڑھے آجے، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، پارا 96 سورہ مریم ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اللہ فرماندے نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ ان آیتاں دا ترجمہ سماعت فرما لینا، اے سورت مریم دا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان ظالمہ نے آکھیا رحمان نے اولاد بنائی ہے، ان آکھیا اللہ دی اولاد ہے، رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان آکھیا اللہ نے اپنے پتر بنائے ہیں، رب نے اپنی عطیاں بنائیاں ہیں۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا، اور لوگو رحمان دی اولاد بنان والے ہو، تسی ایک بڑی بھاری چیز لے کے آئے ہو۔ اللہ کڈی کو بھاری چیز ہے؟ فرمایا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
ان دعوا للرحمن ولدا، فرمایا آج جڑا عقیدہ لوکاں نے بنا لیا ہے رحمان دی اولاد ہے، اللہ دا پتر ہے، رب دیاں بیٹیاں نے، رب دے بیٹے نے، فرمایا ایڈا خطرناک عقیدہ ہے کہ قریب اس عقیدے دی سمجھ اگر آسمان نو آ جائے آسمان پھٹ جائے، اگر اس عقیدے دی سمجھ زمین نو آ جائے زمین شک ہو جائے، اگر اس عقیدے دی سمجھ پہاڑاں نو آ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان۔ اے رحمان دی اولاد بنان والا عقیدہ ایڈا خطرناک ہے کہ اس عقیدے دی وجہ تو آسمان و زمین پھٹ جان، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان، مگر یاد رکھنا کہ رحمان دی کوئی اولاد نہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان واسطے لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی اولاد پکڑے، کیونکہ اولاد جس بندے دی ہوئے او محتاج ہوندہ ہے، او بولو کی ہوندہ ہے؟ محتاج ہوندہ ہے۔ جدی اولاد ہوئے او ضرورت مند ہوندہ ہے، جدی اولاد ہوئے او کمزور ہوندہ ہے۔ رب ضرورت مند بھی نہیں، محتاج بھی نہیں، کمزور بھی نہیں، او دی کوئی اولاد اس کائنات اچھ کوئی نہیں۔ رب نے نفی کر دیتی ہے کہ رب دی کوئی اولاد نہیں۔ ہن آج اگر کوئی آندہ ہے نہیں اللہ نے پتر جمع ہے تو تسی آندے جی توانو مبارک ہوئے، توانو مبارک ہوئے، کیڑی گل دی جی تسی آندے ہو نا اللہ نے پتر آج 25 دسمبر نو جمع ہے، اسی توانو مبارک دینے ہاں، توانو مبارک ہوئے رب نے پتر جمع ہے۔ ایمان نہ دسو اے پتر رب دے جمن دی مبارک تسی کسے نو دے کے اور تواڈے دل وچ ایمان دا پورا باقی رہ جائے گا، مشرک ہو جاؤ گے اگر ایس عقیدے دی تسی مبارک دیو گے، انہاں دے نال شریک ہو کے کافر بن جاؤ گے، اور توانو احساس ہی نہیں، تسی جناب گوانڈ اپنا اور اپنے محلے داری اور اپنے تعلقات اور اپنی سیاست نباندیاں نباندیاں اینا آگے نکل گئے کہ تسی کفر پہ کر دی اور توانو احساس ہی کوئی نہیں۔ اللہ سانو اس کفر تو محفوظ فرما لے، رب شرک تو محفوظ فرما لے، رب دی کوئی اولاد نہیں۔ آؤ میں قرآن دے کو ہر مقام سناوا، اے سورت مریم سنی دے اللہ، اور میں جڑا قرآن دا مقام سنا لگا نا اے سورہ الکہف ہے، سورت مریم تو پچھلی سورت۔ آج جمعہ دا دن ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورت الکہف پڑھے اللہ اگلے جمعے تک وہ دے واسطے نور پیدا فرما دیندہ ہے۔ کی پیدا فرما دیندہ ہے؟ نور۔ تے میں درخواست کرانگا حالے ادھی دیاڑی پیچھے موجود ہے، سورت کہف پڑھنی ہے سا انشاءاللہ، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سانو اے سورت کہف ہر جمعے تیانل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کیا سورت کہف دے شروع دے اندر اللہ فرماندے نے وَيُنْصِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ آج تو سورت کہف پڑھو گے نا، یہ دی 5 نمبر ایت جڑی ہے تیانل 4 نمبر ایت، یہ 4 5 6 ایتاں در تیانل ذرا ترجمے نال پڑھ لیا جے تو انو آج دے جمعہ دا انشاءاللہ خلاصہ مل جائے گا۔ فرمایا وَيُنْصِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ فرمایا اساں اے قرآن اس واسطے اتارے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تاکہ میرا نبی اونا لوکانو بھی ڈرائے اس قرآن دے ذریعے۔ اللہ کنہ لوکانو فرمایا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
جنہ آکھیا اللہ نے اولاد پکڑی ہے، جنہ آکھیا رب نے اپنی اولاد بنائی ہے، جنہ آکھیا اللہ دے پتر ہیں نے، جنہ آکھیا اللہ دیاں تیاں ہیں نے، فرمایا جنہ نے رحمان دی اولاد بنائی ہے۔ اساں اے قرآن تاں اتارے ہے کہ میرا پیغمبر انہاں لوکاں نو اس قرآن دے ذریعے ڈرائے، اور لوگو اس شرک تو بعد آ جاؤ، اس کفر تو بعد آ جاؤ۔ اللہ تو انہاں لوکاں دے بارے کی آکھی ہے؟ فرمایا ما لہم بہی من علم ولا لآبائہم، اے جڑا عقیدہ پیش کر دینے کہ اللہ دی اولاد ہے، انہاں بدبختاں نو اپنے آپ نو بھی علم کوئی نہیں، انہاں دے پیو دادے نو بھی اس گل دا علم کوئی نہیں، اے جاہل لوگ نے، اجہل لوگ نے، انہاں نو کوئی علم نہیں، اے آپ بھی جاہل نے، انہاں دے پیو دادے بھی جاہل نے۔ ربائے جڑی گل کر دینے گل کیسی ہے؟ فرمایا کابورت کلمتن تخرج من افواہہم، اے بڑا وڈا کلمہ جڑا اپنے منہوں کر دینے، بڑی وڈی گل ہے جڑی اپنے منہوں کر دینے، اے بڑی وڈی بات ہے جڑی اپنے منہوں کر دینے۔ این یقولون الا کذبا، اے بدبخت جو بھی آندے نے جھوٹ آندے نے۔ بولو کی آندے نے؟ سارے گج کے بولو کی آندے نے؟ جھوٹ آندے نے۔ جیڑے کہندے نے رحمان دی اولاد ہے جھوٹ آندے نے، جیڑے کہندے نے عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے جھوٹ آندے نے، جیڑے کہندے نے عزیر اللہ دے بیٹے نے جھوٹ آندے نے، جیڑے کہندے نے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے جھوٹ آندے نے۔ اور پھر میں اے بھی کہہ دیا جیڑے کہندے نے فلانا اللہ وچوں نکلے ہے، نور من نور اللہ، رب دے نور وچوں نکلے یا نور ہے، وہ بھی جھوٹ آندے نے، کیونکہ رب کہندے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسے وچوں نکلے ہے نہ او دے وچوں کوئی نکلے ہے۔ رب نے سارے باطل عقائد دا صفایا کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ رحمان دی اولاد ہے، کوئی اولاد نہیں رحمان دی، اللہ دا کوئی پتر نہیں، رب دی کوئی بیٹی نہیں، اور اللہ کسے وچوں نکلیا بھی نہیں تے رب دے وچوں بھی کوئی، اچھی بولو وہ جنہ لوکاں دا عقیدہ نور من نور اللہ، اللہ دے نور وچوں نکلیا نور ہے، رب آندا میرے چوں کوئی شے نکلی، تے اے پھر کی ہو جا عقیدہ لے کے بیٹھے ہو؟ ہن ایمان نہ دسو، ایک بندہ کہندا عیسیٰ اللہ وچوں نکلے ہے، وہ کافر ہے، کافر ہی ہے نا جی۔ ایک بندہ کہندا عیسیٰ علیہ السلام اللہ وچوں نکلے نے، اسی انہوں کی آنے ہاں کافر ہے۔ تے ایک بندہ کہندا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور نے تے اللہ دے نور وچوں نکلے نے، وہ مسلمان ہے۔ او کیے تسی فیصلہ آپ ہی کر لینا، میں صرف تانوں نشاندہی کرنی، مسئلہ سمجھانا سی۔ لوگوں اپنے عقائد دی اصلاح کر لو، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو۔ قیامت والے دن بھی سب تو پہلا سوال عقیدے دا ہونا ہے، قبر بھی پہلا سوال عقیدے دا ہونا ہے۔ لوگ آندے نے وہ جی کتھے آیا ہے کہ اس قبر سوال ہونا ہے کہ نبی بشر سی کہ نور سی، اور میں نواں رب نے فرشتیاں نو بھیجنا ہے تے فرشتے آکھنا سب تو پہلا سوال مر ربو کا، مر تیرا رب کون ہے؟ ہن رب نو رب منیا ہوئے گا تے آکھے گا نا ربی اللہ، تے جے رب دے نال ہوراں نو بھی کئیاں نو نال رلایا ہوئے گا تے پھر ربی اللہ کیویں آکھے گا؟ پہلا سوال ہی عقیدے دے، تیرا اللہ دے متعلق عقیدہ کی ہے، تیرا رسول اللہ دے متعلق عقیدہ کی ہے۔ آؤ اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اپنے عقائد درست کرو، کدھرے کسے بھولے چ مارے نہ جایا جے۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا، رب دی کوئی اولاد نہیں۔ رب آندا جڑے ہو جی گلاں کردے نے جھوٹے تے جاہل نے، وہ بھی جھوٹے تے جاہل نے، انہاں دے پیو دادے بھی جھوٹے تے جاہل نے۔ آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں ایسے مضمون دے اندر کہ میرے رب دی کوئی اولاد نہیں، رب نے نا لے کے نفی کر دیتی ہے۔ بولو کی لے کے نفی کر دیتی ہے؟ نا لے کے۔ آج جنہاں نو تسی اپنا انسانیت دا بھائی بنائی پھر دے ہو نا،
اے ذرا توجہ فرمانا رب دا قرآن کی آندہ سورہ توبہ جے آیت نمبر جناب دی میں 3 تواڈے سامنے پڑھن لگا. اللہ فرماندے نے بلکہ میں چاہنا 29 پڑھا تاکہ تانوں ذرا مسئلہ کھول کے سمجھ آ جائے. اور ساڈے کول قرآن ہی تے قرآن ہے اور اہاں تانوں دینا کی ہے. اے آیت نمبر 29 سورہ توبہ دی گھر جا کے پڑھے آ جے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله توبہ معاذ اللہ. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. سورہ توبہ ہے سپارہ 10واں رب دے قرآن دا. سورہ توبہ دی آیت نمبر 3 تواڈے سامنے پڑھی ہے 29 تے 3. فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا قتال کرو جہاد کرو جنگ کرو اونا لوگاں دے نال جیڑے اللہ تے ایمان نہیں لے ہوندے اور آخرت دے دن تے ایمان نہیں لے ہوندے اور جیڑے اللہ اور تے دے رسول دی حرام کردہ چیزاں نو حرام نہیں سمجھ دے ولا یدینون دین الحق تے جیڑے دین حق نو قبول نہیں کر دے اونا لوگاں دے وچوں جیڑے اہل کتاب نے. فرمایا سونیا او اہل کتاب جیڑے حق نو قبول نہیں کر دے جیڑے اللہ تے دے رسول دی حرام کردہ چیزاں نو حرام نہیں سمجھ دے جڑے اللہ تے آخرت تے ایمان نہیں لے اوندے سونیا انہاں نال قتال کرو. بولو کی کرو؟ قتال کرو لڑائی کرو انہاں دے نال. اللہ اور کنہ نال لڑائی کراں؟ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. آج جنہ نے یہودیاں نے آکھے ہے عزیر اللہ دے بیٹے نے تے عیسائیاں نے آکھے ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. فرمایا سونیا اینا ظالمہ دے خلاف بھی لڑائی کرو اینا دے خلاف بھی جنگ کرو اینا دے خلاف بھی قتال کرو. جڑے یہودی آندے نے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے عیسائی آندے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. فرمایا ذالک قولہم بافواہہم اینا دے منہاں دیاں گلاں نے حقیقت دے اندر کچھ نہیں اینا دے منہاں دیاں باتاں نے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل اینا نے ایسی گل آکھی ہے جیڑے اینا تو پہلے کافراں دے نال اس گل دی وجہ تو مشابہ ہو گئے نے پہلے کافراں ورگے بن گئے نے. اللہ اینا دا پھر انجام کیے اے اللہ دے نبی عزیر نو اللہ دا بیٹا کہہ رہے نے اے اللہ دے نبی عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہہ رہے نے. ربا اینا دا انجام کیے فرمایا قاتلہم اللہ اللہ اینا نو تباہ کرے رب اینا نو برباد کرے اللہ اینا نو ہلاک کرے. انا یوفکون ایڈا رب نے غصے دا اظہار کیتا ہے انہاں دے خلاف جڑے اللہ دی اولاد اللہ دے نبیاں نو بناندے نے. رب کہندا ہے اے جڑے آندے نا عیسیٰ اللہ دا پتر ہے اللہ انہاں نو تباہ کرے. رب انہاں نو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. پارہ 10واں سورہ توبہ اللہ انہاں نو ہلاک کرے تباہ کرے برباد کرے تے تو انہاں نو مبارکاں دے. شابہ وہی تیرے تو رب نو ماننا اور تیرا اللہ نال پیار ہے جنہوں رب تباہ کردہ پیا تو انہوں مبارکہ دینا پیا. آتے لین جو 5 دسمبر ویکھیا جے ساڈے سیاست دانا نے کمیں جناب مبارکاں دے میسج کرنے نے
ہم عیسائی کمیونٹی کو ہیپی کرسمس کرتے ہیں، کرسمس ڈے پہ مبارک دیتے ہیں، کئیاں نو تے سکون نہیں ہونا انہاں دے گرجیاں جا کے کیک کٹنے نے، تے کئیاں پھر مسئلہ پوچھنے مولوی جی ساڈے گوانڈی عیسائی نے انہاں 25 دسمبر نو کیک کٹیا ہے، ہمسایاں دا بڑا حق ہوندا ہے، ہائے ہمسایاں دا بڑا حق ہوندا ہے، انہاں کیک کھلیا کھا لئیے۔ تے میں پوچھنا جدوں کوئی مسلمان تیرا ہمسایا ہوئے بھکھا مردا ہوئے کدی او دے منہ چ لقمہ پایا ہی اودوں تینوں ہمسائیگی نظر نہیں آندی، اودوں تینوں گوانڈ نظر نہیں آندا، او چوڑیاں دے کیک کھان واسطے تینوں ہمسائیگی تے گوانڈ نظر آ جاندا ہے۔ ایمان نام اس چیز دا کہ ساری کائنات تو ود کے پیار کدے نال ہونا چاہیے؟ اللہ نال۔ اور دنیا دے اندر کسے نال پیار ہوئے تے اللہ واسطے، کدے واسطے؟ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دی، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے ایمان اس بندے دا مکمل ہوندا ہے من احب للہ و ابغض للہ، جیڑا کسی نال پیار کردا اللہ واسطے تے ناراضگی کردا کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ اور تو اللہ واسطے اینا چوڑیاں دے کیک نہیں چھڑ سکدا۔ تیری ایڈی انسانیت جاگ گئی ہے کہ تو اللہ دی اولاد مننے جو نال شریک ہو گیا۔ بھائی ویکھو نا، ایک بندہ کوئی گال جو کٹ دے، ایک بندہ کی کٹ دے؟ گال کٹ دے، تے تسی انہوں تھاپڑا دے شاوا بھائی بڑا چنگا کام کیتا ہی، او دی گال کٹن میں تسی شریک ہوئے کہ نہ ہوئے؟ او دسو ایک بندہ قتل کر دے، تسی انہوں مبارک دین دے ہو، شاباش دین دے ہو، او دے اس برے فعل میں تسی او دی حمایت کر کے بولو شریک ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تے ایک بندہ آندا اللہ نے پتر جمے ہے تے تسی آندے جی تانوں مبارک ہوئے۔ ایمان نال دسو تسی انہاں دے اس شرک وچ شریک ہوئے کہ نہ ہوئے؟ گوانڈ اپنی تھاں، ہمسائیگی اپنی تھاں، محلے داری اپنی تھاں، اگر کوئی عیسائی عورت تیرے گھر کام کر دی ہے وہ اپنی تھاں، اگر کوئی چوڑا تیرا نوکر ہے وہ اپنی تھاں، اگر تیری فیکٹری کارخانے کاروبار ہے کوئی تیرا ملازم عیسائی ہو اپنی تھا، لیکن یہ تینوں کنے آکھیا کہ توں او دے نال جناب او دے کفر وچ شریک ہو جا، او دے شرک وچ شریک ہو جا، تینوں اجازت کنے دیتی ہے؟ اپنے کولے دین بنائی بیٹھے۔ دین پیو دادے دے سمجھ دا نام نہیں، دین اللہ دے قرآن اور رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے۔ آؤ سنو قرآن سنے آجے نا، ہن ذرا میرے نبی دا فرمان بھی سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اچھا اے جڑی گل ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے یا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ نے رب نے انہوں کفر آکھیا ہے، کی آکھیا ہے انہوں؟ کفر آکھیا ہے۔ قرآن دا پارا 6واں جے سورۃ مائدہ جے، ذرا تیار نال سن لیا جے، مولا فرماندے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
انہاں دوواں آیتاں دا مختصر مفہوم ہے اے سورۃ مائدہ جے اور سورۃ مائدہ دے اے جناب 6واں پارا جے سورۃ مائدہ دا مقام تو دو آیتاں سنائیاں نے انہاں دوواں دا مفہوم ہے رب آندا جنہ آکھیا حضرت عیسیٰ ہی اللہ نے حضرت عیسیٰ ہی عیسائی آندے نے نا عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ نے اور انہاں دا اے بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تین نے جنہ چو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نے ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ تنہ چو تیسرا ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ تعالیٰ ہے یعنی یہ تین خداواں دے قائل عیسائی تے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ بنان والے عیسائیاں دے بارے رب کہندا لقد کفرا اوے انہاں نے کفر کیتا ہے انہاں کی کیتا ہے سارے بولو کی کیتا ہے تسی انہاں نو مبارکاں دیندے ہو شاباش بھائی کری آؤ اسی تواڈے نال کیک کٹنے آ کری آؤ کفر کری آؤ حدیث سن لو تے بات مقامہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہو لیعافیہم ویرزقہم فرمایا اللہ تعالیٰ نالوں زیادہ تکلیفاں دوتے صبر کرنے والا کوئی نہیں اللہ سب تو زیادہ صبر کرنے والا ہے اللہ کمیں تسی زیادہ صبر کرنے والے ہو فرمایا لوگ میرے واسطے اولاداں بناندے نے میں پھر بھی انہاں نوں روٹی بھی دینا وا تے عافیت بھی دینا وا میں سب تو زیادہ صبر کرنے والا جدو لوگ آندے نا اللہ نے پتر جمعیا مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے لوگ مینوں تکلیفاں دیندے نے پر میں انہاں نوں رزق بھی دینا تے عافیت بھی دینا اے میری ربوبیت دا تقاضا ہے ہائے ہائے کسے آکھیا سی نا عملہ ذاتاں باجوں جے کر عملہ ذاتاں باجوں جے کر او ود کٹ رزق پہنچاوے عملہ ذاتاں باجوں جے کر او ود کٹ رزق پہنچاوے رب العالم کمیں صداوے تے رازق کیا نہ جاوے اور رازق رب العالمین ہے اس واسطے وہ ذاتاں تے عملاں نو ویکھ کے رزق نہیں دیندا وہ ساریاں نو رزق دئی ہوندا ہے فرمایا رب سب تو زیادہ صبر کرنے والا ہے لوگ آندے نے اللہ دی اولاد ہے رب نو تکلیف بڑی پہنچاندے نے پر اللہ انہاں نو عافیت بھی دیندا ہے تے رب انہاں نو رزق بھی دیندا ہے ایک اور روایت سنیا جے اے بھی روایت جڑی ہے بخاری دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اینو حدیث قدسی آندے نے یعنی اللہ دے نبی اللہ کو گل بیان کرتے ہیں قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرماندے نے ابن آدم مینوں چٹھلاندا ہے ابن آدم مینوں چٹھلاندا ہے حالانکہ اے او دے لئی لائق نہیں کہ مینوں چٹھلائے اللہ تینوں ابن آدم کیویں چٹھلاندا ہے فرمایا اے آندا ہے اللہ مارن تو بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکدا اے آندا ہے اللہ مارن تو بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا حالاں پہلی بار زندہ کرنا میرے واسطے بھی اونجی سی جی میں دوجی بار زندہ کرنا ہے میرے لئے تے مشکل ہی کوئی نہیں اے مینوں چٹھلاندا ہے
تے ابن آدم مینوں گالیاں بھی کڈدا ہے. ابن آدم مینوں کی کڈدا ہے؟ اوے ہیپی کرسمس کہن والے 25 دسمبر نو تے انہاں تک پیغام پہنچا دیو جڑے مناندے نے خدا را. شاید تہاڈی وجہ تو کسی نو ہدایت مل جائے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ابن آدم دی اولاد مینوں گالاں کڈدی ہے. اللہ تینوں کیویں گالاں کڈدے نے؟ فرمایا آندے نے اتخذ اللہ ولدا، رب دی اولاد ہے، رب دی اولاد ہے، اللہ دا پتر ہے. فرمایا جیڑا یہ گل کردا ہے او مینوں گالی کردا ہے. او مینوں کی کردا ہے؟ گالی کردا ہے. حالانکہ انا الاحد، میں ایک کلا ہاں، الصمد بے نیازاں، لم الد ولم اولد، نہ میں کسے نو جنم دیتا ہے تے نہ میں کسے جو جنم دیتا گیا ہاں. ولم یکن لی کفوا احد، تے میرا کوئی بھی ہمسر نہیں. اس واسطے جیڑا اے گل کردا ہے کہ رب دی اولاد ہے اور رب نو کی کردا ہے؟ ساری بولو کی کردا ہے؟ ہن او کڈدے نے گالیاں، تسی آندے جناب مبارک ہوئے تھانوں. آؤ تواڈے نال مل کے کیک کٹنے ہیں، رل کے کھانے ہیں، تانوں بھی کھوانے ہیں، آپ بھی کھانے ہیں. پڑھ لو ہاں درے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اے سورت چنگی طرح یاد کر کے لے جاؤ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 25 دسمبر نو موبائلاں دے اوپر، فیس بک دے اوپر، یوٹیوب دے اوپر اے سورت اینی کو عام کر دیو کہ ہر پاسے پیغام یہ ہوئے لم یلد ولم یولد. سارے بول لم یلد ولم یولد. اللہ سانو اے عقیدہ مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اس عقیدے دی اگو تبلیغ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور رب سانو اے غلط عقیدہ رکھن والیاں دے نال شریک ہون تو محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ایک تے اعلان ہے کہ 26 دسمبر نو بعد نماز مغرب جامع مسجد ابن مسعود محلہ رسول نگر دے اندر درس قرآن ہو رہے ہیں. مولانا اچھا جی محلہ رسول نگری جی اتھے درس ہو رہا ہے. مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ مغرب دی نماز بعد اتھے درس دیں گے. جیڑے احباب تشریف لے جا رہے ہیں تشریف لے جائے. دوسرا ساڑھے ایک پائی ارشد صاحب، ارشد مغل صاحب انتہائی شدید بیمار نے. دعا کرو اللہ انہوں اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ اپنی رحمت نال ساڑھے انہوں پائی نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ساڑھے مولانا سکندر بٹ صاحب شہر دے اندر رہندے نے، انہاں دا جوان سال بیٹا ایکسیڈنٹ اج فوت ہو گئے. زور جنازہ سی، جمعہ تو فوری بعد جنازہ سی منانیہ دے اندر. دعا کرو اللہ اس پائی دی مغفرت فرمائے، اللہ انہوں اپنی جنت جگہ عطا فرمائے، اللہ دیاں غلطیاں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دی اگلیاں منزلاں ساریاں آسان فرمائے. دوسرا بھئی ایک اعلان ہے، بلوچستان دے اندر اس وقت انتہائی شدید سردی پہ رہی ہے. تو انہوں بھی علم ہوئے گا، تسی دیکھتے رہتے ہو سوشل میڈیا دے اوپر. اور سیلاب دی وجہ تو لوگ پہ کار ہوئے اتھے بیٹھے نے، حالت تک لوگوں کار نصیب نہیں ہوئے. کئیاں کول چھتا ہے نے کو ماڑیاں موٹیاں، کئیاں کول بھی کوئی نہیں، ٹینٹاں وغیرہ دے اندر لوگ بیٹھے نے. سردی انتہائی شدت دی ہے. ساڑھے جماعتی احباب اس وقت الحمدللہ بلوچستان دے اندر موجود نے، تے اس واسطے انہوں نے درخواست کی تھی ہے کوئی موٹے کپڑے کو سویٹر کوٹیاں کو بستر وغیرہ اگر کوئی احباب چاہتے نے پہنچانا ساڑھے تک پہنچاؤ. انشاءاللہ اللہ دے حکم نال تواڈا اے سامان اللہ دی رحمت دے نال
اتنے مستحق لوگوں تک پہنچے گا اور اس تو فائدہ اٹھان گے. پیسیاں دی بھی ضرورت ہے اور یہ نال بسترے وغیرہ کپڑے وغیرہ گرم کپڑے گرم بستر انہاں دی بھی ضرورت ہے. جیڑے احباب یہ سامان پہنچانا چاہتے ہو او بھائی چند دنوں دے اندر 2-4 دن دے اندر ایتھے شان صحابہ مسجد اپنا سامان پہنچا دیو. اللہ دی رحمت دے نال یہ انشاءاللہ ایک بھائی ترونکل تو 2-3 دن پہلے کافی سامان دے بھی گئے نے پہ ہے تے ہور بھی جڑے احباب پہنچانا چاہتے ہو وہ پہنچا دیو تے اسی انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال تواڈے تک پہنچا دیاں گے. اللہ تعالیٰ سب لوگاں دیاں مشکلاں آسان فرمائے. اللہ سب واسطے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ میرے اور تواڈے حال تے رہے